الخاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کہا مانو گے کافروں کا یردوکم علی اعقابکم تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤ فتنقلبوا خاسرین پھر جا پڑو گے تم نقصان میں بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے وهو خیر الناصرین اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت بما اشرکوا باللہ اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا ما لم ينزل به سلطانا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری ومأواهم النار اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وبئس مثوى الظالمین اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جب تم قتل کرنے لگے ان کے واسطے اس کے حکم سے حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور کام میں جھگڑا ڈالا وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ اور نافرمانی کی بعد اس کے مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے لِيَبْتَلِيَكُمْ تاکہ تم کو آزمائیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور وہ تو تم کو معاف کر چکا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ جب تم چڑھتے چلے جاتے تھے وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ اور پیچھے پھیر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور رسول پکارتا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ پھر پہنچا تم کو غم کے بدلے میں غم لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جائے وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ اس پر جو کچھ پیش آ جائے تم کو مصیبت واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کاموں کی ثم انزل علیکم من بعد الغم پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن نعاسا جو کہ ایک اونگ تھی یغشا طائفۃ منکم ڈھانپ لیا اس اونگ نے بعضوں کو تم میں سے وطائفۃ اور بعضوں کو قد احمتهم انفسهم فکر پڑا رہا تھا اپنی جانوں کا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹے خیال جاہلوں جیسے یقولون هل لنا من الامر من شیء کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں
قل ان الامر كله للہ، تو کہ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ میں، یخفون فی انفسہم، وہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک، جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ میں، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم نہ مارے جاتے اس جگہ، قل لو کنتم فی بیوتکم، تو کہہ دے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، البتہ باہر نکلتے جس پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید، إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لڑی دو فوجیں، انما استزلهم الشیطان، ان کو بہکایا شیطان نے، ببعد ما کسبوا، ان کے گناہ کی شامت کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور ان کو بخش چکا اللہ، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل کرنے والا۔ گزشتہ آیات میں بھی اور ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ سب سے پہلی لڑائی اسلام میں جو ہوئی وہ غزوہ بدر ہوئی۔ بدر ایک جگہ کا نام تھا جس میں کل مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے۔ کل مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں اور ادھر سے وہ 1000 مسلح فوج تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح دی، اور کفار مکہ جو تھے ان کے 70 آدمی زخمی ہوئے، 70 آدمی مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا، اور پھر وہ واپس بادل ناخواستہ اپنے گھروں کو واپس ہوئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح سے نوازا۔ اس فتح کے بعد تمام کے تمام کفار مکہ آگ بگولا ہوئے پھر رہے تھے، کسی بھی طریقے سے مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو ابھی مدینہ منورہ میں آئے ہوئے کل 3 سال کا عرصہ گزرا تھا، اور کتنی تکلیفیں مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے۔ جب پہلی جنگ میں ہار گئے تو اور زیادہ انتقام کی آگ بھڑکی۔ تیسرے سال 3000 مسلح افواج کے ساتھ تمام کے تمام کفار مکہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے نکلے، چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور اسلام کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہ رہے، اور ان کے ساتھ میں سازشی یہودی بھی تھے جو ان کے ساتھ میں ملے ہوئے تھے، وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ تو اس طریقے سے وہ تمام کے تمام لوگ پورا منصوبہ بنا کر ایک پلاننگ کے تحت مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے خفیہ طریقے سے چڑھ دوڑائے، لیکن 3000 کا لشکر جب مدینہ منورہ کی طرف بڑھا، حضور علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی کہ 3000 کا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور اعلان کیا۔ تمام کے تمام صحابہ مدینہ منورہ سے نکل کھڑے ہوئے، اور احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے پاس میں آ کر کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ 1000 آدمی مسلمان جو تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ نکل کر میدان میں آئے، لیکن منافقین جن کی تعداد 313 تھی، اور ان کا سب سے بڑا سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق، اس کے دل میں پہلے ہی سے دیرینہ تمنا یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ میدان میں نہ جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا حیلہ اپنایا جائے، کوئی ایسا بہانہ تلاش کیا جائے جس کی وجہ سے ہمیں میدان میں جانا نہ پڑے اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے لڑائی نہ لڑنی پڑے، اس لیے وہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ لیکن بادل ناخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 صحابہ کے ساتھ وہ 300 بھی شامل ہوئے، اور احد کے مقام پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ابھی حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا ہی تھا کہ ابھی مکہ المکرمہ سے جو لشکر 3000 کا آ رہا تھا وہ نہیں آیا،
تو منافقین نے یہ بابیلا مچانا شروع کیا، ہم کون سا یہاں پر پتھروں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں یا پہاڑوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہاں کوئی فوج تو ہے نہیں، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ حیلہ بنا کر واپس آنا تھا۔ دوسرا حیلہ یہ بنایا کہ کہاں وہ 3000 کا لشکر اور کہاں ہم کل 1000 کی تعداد، 2 گنا ہو 1 گنا ہو تو آدمی لڑے بھی، یہ تو موت کے منہ میں جانا ہے کہ 3 گنا فوج کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے گا، ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو 300 آدمیوں کو توڑ کر کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق واپس مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اور چونکہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے مسلمانوں میں ہو چاہے کسی میں بھی ہو، بہت سارے بیچارے سادہ قسم کے مسلمان، جب عبداللہ ابن ابی سلول واپس گیا تو بنو سلمہ کہ کچھ لوگ قبیلے کے وہی کہنے لگے کہ ہم بھی اس کے ساتھ میں واپس جاتے ہیں، سیدھے سادے سے مسلمان تھے، انہوں نے سوچا چلو ہم بھی واپس چلتے ہیں، لیکن پھر آپس میں مشورہ کیا کہ نہیں دیکھو رسول اللہ واپس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، حضرت ابوبکر واپس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، حضرت عمر واپس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، تو دیکھا کہ ان میں سے کوئی واپس نہیں جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا جب یہ لوگ واپس نہیں جا رہے تو ہم بھی واپس نہیں جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ تمام کے تمام رخنے جو ہے منافقین نے اس وقت میں ڈالے تھے، جس میں جبکہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے مسلح لشکر ہے اور ادھر کل 700 لوگوں کی تعداد ہے، 300 کو توڑ کر جب وہ واپس لائے تو مسلمانوں کے دل بھی کچھ رنجیدہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی واقعے کی طرف ابتدائی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ کافر تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں، فتنقلبوا خاسرین، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی اگر مسلمان بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کی بات کو مان لیتے، اس نے بڑا پروپیگنڈا چلایا تھا، ایک تو یہی کہ یار ہم تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، وہ مسلح افواج کے ساتھ میں ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں اور اتنا بڑے لشکر کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو خود کو موت کے منہ میں دھکیل دینا ہے، اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو اس طرح کے رخنے جب انہوں نے ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں پر بیان کیا، اے ایمان والو اگر تم ان کافروں کا کہا مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، یعنی کہ تمہیں ایمان سے کر دیں گے۔ اور منافق کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں بڑی سخت سزا کی وعید سنائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہم منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھیں گے۔ ابتدا میں سورہ بقرہ میں آپ نے سنا، ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی، ایک ایمان والے، ایک کافر، اور تیسری قسم جو تھی منافق کی، جن کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پر کچھ ہوا کرتا تھا۔ وہ ظاہر میں اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہتے تھے، لیکن دل میں ان کے اندر خباثت بھری ہوئی تھی اور ان کے دل میں بیماری تھی، فی قلوبہم مرض، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ ان کے دل میں بیماری کیا تھی؟ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، دل کی بیماری یہ تھی کہ جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے تھے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان جو ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ میں صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید ان کے لیے وہاں پر بھی سنائی، اس لیے منافقت سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر منافق کی علماء نے 2 قسمیں بیان کی، ایک اعتقادی منافق جو پکا کافر، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں یہاں پر بھی کہا اس کی بخشش نہیں، سب سے نچلے درجے میں اللہ اس کو رکھا، اور ایک ہوتا ہے عملی منافق، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بھی بیان کی۔ ایک علامت خود قرآن کریم بیان کرتا ہے منافق کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی لاپرواہی سے نماز پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسرا ترجمہ علماء نے کہا کہ جب وہ نماز کے لیے پکارے جاتے ہیں، بلاوا کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے تو بڑی لاپرواہی اور لاشعوری میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی خیال ہی نہیں آتا کہ اذان ہو گئی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں
پہلی نشانی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے ان کو پکارا دے بڑی لاپرواہی کے ساتھ میں نماز پڑھے، یا اگر نماز پڑھے بھی تو خشوع خضوع سے نماز نہ پڑھے، بڑے لاؤبالی پن میں بڑی لاپرواہی کے ساتھ میں نماز پڑھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج اگر میں یہ 50% مسلمانوں کے اندر یہ عملی منافقت آ گئی تو بیجانے کے بعد آج ہماری حالت یہ ہوگی۔ عملی منافقت سے خال کوئی مسلمان بچا ہوا ہو جس کے اندر ناپائیداری ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر بھی منافق کی 3 علامتیں بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج جھوٹ بولنے کو لوگوں نے ہنرمندی قرار دیا ہے کہ جتنا جھوٹ بول کر کاروبار کرے گا اتنا زیادہ وہ ہنرمند آدمی مانا جاتا ہے۔ جتنا جھوٹ بول کر کے پیسہ کما لے گا، جھوٹ بولنا آج لوگوں کے درمیان میں ہنر بن گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامت، پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو بات کرتے ہوئے کیا کرے گا کہ جھوٹ بولے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے بڑی سخت وعید سنائی، بڑی اللہ کے نبی خود قرآن نے کہا اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جس بدبو کی وجہ سے جو اس کے ساتھ میں فرشتے رہتے ہیں وہ بھی اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اتنی بری بدبو آتی ہے جھوٹ کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ عادت بھی آج مسلمانوں کے اندر بہت اتم درجے موجود ہے کہ بات میں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے منافق کی دوسری علامت بنائی، فرمائی وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، کہ امانت میں خیانت کرے۔ بات بھی ایک امانت ہوتی ہے، پیسے ہی امانت نہیں ہوتا۔ آج تو لوگ زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں، پیسہ تو بہت دور کی بات۔ کسی آدمی نے کسی کو بطور امانت کوئی چیز رکھوائی، وہی چیز غصب کر جاتے ہیں، زمینیں اڑ جاتی ہیں۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور پھر مال جائیداد ہی امانت نہیں ہے۔ کوئی آدمی آنکھ سے بات کرے حدیث میں اور وہ ادھر ادھر دیکھ کے بات کرتا ہوا کہ اس کی بات کوئی نہ سن لے تو بات بھی ایک امانت ہے، آپ اس کی حفاظت کریں۔ آدمی بیچارہ بات کرتا ہے کہ بھائی آپ سے ذکر کر رہا ہوں، کسی سے مت ذکر کرنا، وہ امانت تھی، لیکن پھر بندہ اس کو آگے شیئر کرتا ہے، بھائی یہ بات اس نے بتائی کسی کو، لیکن میں تجھے بتاؤں۔ یہ مشورہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ سے کسی نے کسی کام کے بارے میں مشورہ طلب کیا، آپ نے اس کو غلط مشورہ دیا تو مشورہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ نے اس کو غلط مشورے پر لگا دیا یا غلط مشورہ دے کر آپ نے اس کا کام خراب کر دیا، یہ بھی بہت چلن مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو، کسی کا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، وہ آ کر کسی دوست سے اپنی بات شیئر کرے، یار آج ایسا ہو گیا، تو وہ دوست نہیں کہتا یار کوئی نہیں، برداشت کیا کرے، کوئی کہ بھائی تیرا بھائی تو صحیح ہے، وہ تو تیرے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، خاندان میں لڑائی نہ بنا، تجھے مشورہ اچھا دینا تھا بھائی۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بیوی نے کوئی بات کی، کہ لگ رہا ان کا تو خاندانی ہے، صاحب کہاں سے لائے تھے تو طلاق تک نوبت پہنچ جائے۔ اللہ معاف کرے۔ گھروں میں آج یہ جھگڑے ہیں ہمارے، کیوں؟ اس لیے کہ اور میں تجربہ بتاتا ہوں تھا، آج کل جس سے جتنا قریبی تعلق اس قربت کی بنا پر اگر اس سے مشورہ کرا جا رہا ہے نا، تو وہ اس قربت کا اتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اتنا ذاتی مفاد اس میں دیکھتا ہے کہ بس میرا فائدہ، اس کو نقصان ہونا چاہیے، صحیح مشورہ نہیں دیا جاتا۔ خاص طور پر رشتے منگنیوں کے معاملے میں، شادی بیاہوں کے معاملے میں کوئی کسی سے مشورہ، عام طور پر لوگ اسی میں زیادہ مشورہ طلب کرتے ہیں، خاندان جڑوا دیتا ہے، ایک ذرا سی بات، اچھا خاصا رشتہ چلا ہوتا ہے سال بھر کا، اور ایک ذرا سی انگلی لگتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ مشورہ اچھا نہیں دیتے لوگ، کوئی کسی کے بارے میں مشورہ ملے، میں فی الحال آدمی اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتے، میں مجھے نہیں پتا، اب بتاؤ اس کو، غلط بات ہے۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اگر کسی نے خیر خواہی کے طور پر مشورہ مانگا تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو اچھا مشورہ ہو۔ تو منافق کی دوسری علامت کیا؟ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، امانت میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ تو بات
بھی مشورہ، بات بھی ایک امانت ہے، مشورہ بھی ایک امانت ہے، مال بھی ایک امانت ہے، جائیداد بھی ایک امانت ہے، یعنی کسی نے آپ کو راز کی کوئی بات بتائی وہ بھی ایک امانت ہے، آپ دوسرے سے نہ بتائیں۔ تو منافق کی دوسری علامت امانت میں خیانت کرے۔ یہ بیماری بھی مسلمانوں میں آج حد درجے موجود ہے اور پائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری علامت منافق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب کسی سے کوئی وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کرے۔ ایک مرتبہ یہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے خلاف کام کرے، یعنی کہ جب وعدہ کیا، جس وقت کا وعدہ کیا اس وقت پر اس کام کو پورا نہ کرے۔ یہ بھی مسلمانوں میں خوب پائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاصم فجر، کہ اگر کسی سے کسی بات پر نوک جھوک ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فجر تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ آج تو لڑائی مسلمانوں کی بغیر گالی کے تو ہوتی ہے، وہ لڑائی تھوڑی ہوتی جس میں گالی نہ ہو۔ آج تو مذاق میں بھی گالی ہوتی ہے، وہ مذاق ہی نہیں، آج کل تو پروفیشن بن گیا کہ وہ مذاق ہی نہیں جس میں گالی نہ دی جائے۔ اللہ معاف کرے، ایسی مذاقیں ہوتی ہیں باضابطہ طریقے سے۔ آج تو چونکہ پروفیشنل زمانہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ایجادات ہو رہی ہیں، ایسے ڈائلاگ بازی، ایسے چٹکلے، فحش گالیاں، فحش طریقے سے عیاشیاں یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز میں ہوتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں، مذاق سمجھ کر۔ گھر کے تمام افراد بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو، اور اس میں گالی دے رہا ہوتا ہے، اس میں مذاق کر کے کسی کی عزت کو نیلام کر رہا ہوتا ہے، اور سب دیکھتے ہیں مذاق کر کے انجوائے میں مذاق کر رہا ہے۔ تو مذاق نہیں تو احد لوگوں نے اس کو بھی مذاق کو بھی پروفیشنل طریقے میں لا کر وہ مذاق جو تھی، جو گندی مذاق تھی، وہ بھی آج لوگوں نے صحیح کر دی اور مزے سے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہے اذا خاصم فجر، جھگڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ بولو بھائی ذرا سا، تمہیں نیند آ رہی بہت زیادہ۔ جب جھگڑا ہو جائے تو کیا کریں؟ منافق کی تیسری علامت گالی گلوچ کرے۔ کیا کریں؟ گالی گلوچ کرے۔ بتاؤ یہ علامت مسلمانوں میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ منافق کو اللہ تعالی جہنم کے نچلے درجے میں رکھے گا۔ یہ 5 میں نے علامت منافق کی گنوائی جو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث بھی کہتی ہے، لیکن ان 5 علامت جتنی بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک علامت ایسی بتاؤ جو ہمارے اندر نہ پائی جائے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی لاپرواہی سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت جھوٹی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کھڑی ہوئی اپنے بیٹے کو بلا رہی تھی کہ بیٹا تم یہاں پر آؤ، اور پیچھے اس نے یوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ جیسا کوئی چیز دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، بچہ اس کے پاس آیا تو ماں نے اس کو فوراً سے پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، تو نے اپنے بچے کو جو جھوٹ بول کر کے بلایا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، اگر تو نے اس کو کوئی چیز نہیں دی، نہیں تو اس کو کوئی چیز دے دے تاکہ تیرا جھوٹ ختم ہو۔ ہم بھی کرتے ہیں سب، بچہ ہمارا دنگا کر دے ہم بھی کہتے ہیں بیٹا آج ایک چیز دوں گا تجھے، آ جاؤ تم ادھر آ جاؤ، اور ہوتا کچھ بھی نہیں، اس کو ہم جھوٹ بھی نہیں سمجھتے۔ اور حضور علیہ السلام نے جھوٹ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اذا خاصم فجر، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، ایک حدیث میں یہ بھی کہ جب کسی سے معاہدہ کرے، معاہدہ کہتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ کسی بات پر اتفاق کر لینا اور پھر وہ اس کے خلاف ورزی کرے، معاہدے کی غدر تو غداری کرے، تو وہ بھی کیا ہے؟ منافق کی علامتیں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب معاہدہ کرے تو معاہدے کے خلاف ورزی کرے، یہ علامت ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر منافقین کے بارے میں ہی کہا کہ ایمان والو اگر تم ان کا کہاں مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں، فتنقلبوا خاسرین، تو تم جا پڑو گے نقصان میں۔ جب ان کی بات ماننے پر تم نقصان میں جا پڑو گے، اگر ان کی علامتیں ہمارے
پائی جائیں گی تو پھر ہماری ہلاکت میں کوئی بات رہ جائے گی کیا؟ جب ان کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اگر انہی کی علامت ہمارے اندر پائی جائے تو پھر ہماری ذلت اور رسوائی میں کوئی کمی رہ گئی؟ پھر بھائی یہ ذلت، یہ رسوائیاں، یہ تباہیاں، یہ پریشانیاں، یہ کچھ نہ کچھ ہیں وجوہات جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بیچارے سادہ سے مسلمان یہ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ان کا کہاں مانو گے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، تو تم کو الٹے پاؤں لٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم جا پڑو گے نقصان میں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یعنی تم اگر اس بنا پر ڈر کر واپس جا رہے ہو کہ ہماری تعداد بہت کم ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ پورے طریقے سے اسلحات سے مسلح فوج کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے بالکل بھی مت گھبراؤ، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اور اللہ سے بہترین کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، آگے اللہ نے کہا اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ میں، جس کی ان کے پاس کوئی سند بھی نہیں ہے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ جب مسلمان 3000 کے لشکر کے ساتھ نے لڑائی لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومان پر 50 تیر اندازوں کو منتخب کیا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کہ آپ کو یہ حصہ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ہمارے سروں کو پرندے بھی نوچ لیں، تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، یہیں پر کھڑے رہنا۔ وہ 50 صحابہ تھے، لیکن صحابہ میں اجتہادی ایک غلطی ہوئی۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں وقتی طور پر تھا، کچھ صحابی کہنے لگے نہیں وقتی طور پر نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے حکم تھا کہ یہاں سے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ اب کچھ صحابہ وہ مورچہ چھوڑ کر جب دیکھا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہونے لگی اور کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے، وہ واپس بھاگنے لگے، تو وہاں سے تقریباً 40 صحابہ ہٹ گئے تھے، تقریباً 11 صحابی وہاں پر رہ گئے تھے۔ تو جب وہ ہٹ کر میدان میں آئے تو میدان میں سے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق انہوں نے حکم کے خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر آزمائش کو مسلط کر دی۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہم نے ان کو آزمایا۔ بعض واعظین کہتے ہیں بات کرنے والے کو، تقریر کرنے والے، اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تعین کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، حالانکہ خود قرآن میں اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ جب وہ آپس میں اس بات میں جھگڑا کر رہے تھے تو وہ جو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ مال غنیمت دنیا کے لالچ میں آ کر نہیں اکٹھا کر رہے تھے۔ بعض واعظین کہتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے لالچ کیا، دنیا کے لیے میدان میں آ گئے، مال غنیمت کے چکر میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے اوپر سے اٹھ گئی۔ بعض جو اعلیٰ کہتے ہیں اس طرح کی بات، اللہ معاف فرمائے۔ تو صحابہ کے اوپر یہ تعین ہے، اگر مال غنیمت میں صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آئے تو مال غنیمت کے احکامات میں سے یہ ہے کہ 5واں حصہ تو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کا مال ہوتا ہے اس میں جمع ہوگا لڑنے والے، اور 4 حصے جو ہیں وہ صحابہ مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے اپنے ملک کے لیے جو لڑیں گے وہ تمام کا تمام حصہ 4 حصے ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے۔ اب بتاؤ اگر وہ وہاں سے ہٹ کر پہاڑی پر سے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے گئے تھے تو کیا اپنی ذات کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے گئے تھے؟ بلکہ وہ صرف اس وجہ سے گئے کہ مال غنیمت زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جائے، ورنہ ان کو تو ملنا ہی تھا ایک حصہ، وہ تو لڑنے گئے تھے، سپاہی تھے، ان کو تو جتنی یہ کہہ لیجیے تنخواہ ملنی تھی ان کو تو اتنی ملنی تھی، کوئی کم زیادہ۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ صحابہ چھپا لیتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات کہنا
کہ صحابہ لالچ کی بنیاد پر میدان جنگ میں جا کر کے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے گئے، حالانکہ خود قرآن نے بھی کہا منکم من یرید الدنیا، کہ تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، لیکن اس کا جواب حضرت تھانوی نے اسی قرآن کریم میں دیا کہ دنیا چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ان کو حرص تھی، دنیا کا ان کو لالچ تھا، بلکہ دنیا حاصل کرنے کے بدلے میں وہ آخرت چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم دنیا چاہتے، بالذات ان کی دنیا مراد نہیں تھی، بالعرض ان کی آخرت مراد تھی کہ جتنا مال غنیمت محفوظ زیادہ ہو جائے گا اتنا مسلمانوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا یہ آخرت کے لیے ہے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتا ہے؟ اپنے آخرت کے لیے تو کرتا ہے آدمی، کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو صحابہ نے وہی کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہاں سے اٹھے میدان میں آئے تو دیکھا تمام کے تمام کفار مکہ نے جو الٹے پاؤں جا رہے تھے، حضرت خالد ابن ولید جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، یعنی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کفار مکہ کی طرف سے تھے، 200 گھڑ سوار کا لشکر ایک طرف لیے ہوئے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مورچہ ادھر سے خالی ہے تو ادھر سے گھوم کے آ کر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے مسلمان تاب نہ لا سکے، وہ 11 صحابی اسی پہاڑی پر شہید کر دیے گئے، اور ادھر سے مسلمان تمام کے تمام کفار مکہ کے نرغے میں آ گئے، اور کفار مکہ جو واپس پلٹ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عقب کی جانب سے یعنی پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو گیا، تو جو واپس بھاگ رہے تھے کفار وہ بھی واپس مسلمانوں کی طرف پلٹے، اور دونوں طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہونے لگا۔ اس حملے میں مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ مسلمان آپس میں گتم گتھی ہونے لگے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، یعنی اس درجے کی لڑائی گھمسان کی ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا، افراتفری مسلمانوں میں پوری طریقے سے پھیل گئی تھی۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر اسی کو بیان کیا، جب یہ افراتفری مسلمانوں میں پھیلی تو سب کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، اچانک ایک خبر یہ مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے، رہی صحیح جو ہمت مسلمانوں کے اندر تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب تمام کے تمام صحابہ اپنی جان بچانے کی فکر میں، کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا اور کوئی واپس مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایسے میں پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سفیان یہ سوچنے لگا کہ مسلمانوں کی رہی صحیح جو ہمت ہے، یہ تھوڑے سے تو مسلمان باقی رہ گئے اور ہم ابھی بھی واپس مکہ واپس جا رہے ہیں، تو واپس پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دو، خاتمہ ہی ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا ہی نہیں رہے گا۔ لیکن ابو سفیان ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا اور یہ نعرہ لگا رہا تھا اعلو حبل، کہ حبل کی جے ہو۔ آج ہمیں حبل اور منات کی وجہ سے اور عزا کی وجہ سے آج ہمیں فتح اور کامیابی سے نوازا گیا۔ مسلمانوں کا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا ہی مولا حبل اور لات اور منات ہے، عزا ہے، یعنی کہ جو ان کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو اپنا معبود پکار رہے تھے، اور یوں کہہ رہے تھے ان کی وجہ سے آج ہمیں فتح ہو۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے اوپر موجود تھے، حضرت عمر نے یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک کے رکھا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ محمد مارے گئے، ابو بکر مارے گئے، عمر مارا گیا۔ جب یہ بات کہی تو وہ خاموش رہے، رسول اللہ نے منع کیا کہ خاموش رہو۔ جب کہا کہ لات اور منات اور عزا کی وجہ سے ہماری آج فتح ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ان کو کہو انت مولانا، کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ بہترین مدد کرنے والا اور بہترین کارساز، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، وَأَنْتَ اللَّهُ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اللہ تمہارا مولا نہیں ہے۔ اگر آج اس نے تمہیں فتح اور نصرت سے نوازا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہماری فتح ہو جاتی ہے، کبھی تمہاری شکست ہو جاتی ہے، آج تمہیں فتح ہوئی کل کو اللہ تعالیٰ ہماری فتح کرا دے گا۔ تو اس طرح وہ پلٹ کر آنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں حیبت، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، ابھی وہ یہ چاہ ہی رہے تھے کہ ہم پلٹ کر کے مقابلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً کوچ کرو اور ان بھاگتے ہوئے کا مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ میں جنگ کرو۔
جو قوم ہار گئی ہو اور ہارنے کے بعد پھر اتنی ہمت اور ڈھارس کہ جس کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی ہو اور پھر ایسی ہمت کا آ جانا کہ جو بھاگ رہے ہو ان کے پیچھے بھاگ کر کے مقابلہ کریں جیتنے والوں کے. تو جیتنے والے بھی سوچتے بھئی یہ کیا بلا ہے کہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, ابھی تو مرنے کو تیار تھے سارے کہ ختم ہو گئے تھے, بالکل لڑ ہی نہیں رہے تھے اور اب ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے کافروں کے اوپر رعب طاری کر دیا, وہ تاب نہ لا سکے کہ دوبارہ سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے. 800 میل تک مسلمان ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. 800 میٹر یا 800 میل مجھے یاد دے رہا, کافی دور تک مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اتنی ہمت ٹوٹنے کے باوجود. اسی کو اللہ نے کہا ہم کافروں کے دل میں ہیبت ڈالیں بما اشرکوا باللہ, اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا. کیوں ڈالیں گے اللہ کافروں کے دل میں ہیبت؟ بولو. اللہ کے ساتھ میں انہوں نے شرک کیا, ما لم ينزل به سلطانہ, اور ان کے پاس اللہ نے کوئی سند بھی نہیں اتاری کہ تم اللہ کے ساتھ میں شریک کرو. بعض لوگ کو کہتے ہیں کہ ایشور ایک اوتار ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں ایشور کا کوئی اوتار ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایشور کا اوتار مانا جائے تو ایشور کے اندر کمزوری ہونا لازم آ جائے گا, اور ایشور وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوتی. اوتار ہونا بھی تو ایک کمزوری ہے, وہ کھائے گا بھی پیے گا بھی, کھانا پینا تو ایک کمزوری ہے. ایشور تو وہ ہوتا ہے جس کو اندر کوئی کمزوری نہ ہو, اور ہم اسی کو خدا مانتے ہیں. تو اوتار ہونا بھی ایشور کا ایک کمزوری ہے, اور اس کمزوری کو ایشور کے اندر نہیں ہوتی. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے پاس کوئی سند بھی نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ جانا. ہاں, اللہ بغیر کسی کو جرم کے نہیں مار رہا ہے. جرم ہے ان کا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ایمان والوں کا رعب ڈال دیا. آج بھی یہی بات ہے, پوری دنیا کے جہاں بھی بات اگر آپ اٹھا کے ایمان والے جس میدان میں ڈٹے اس میدان میں پورے کھڑے اترے, کبھی پیٹھ دکھا کر کے نہیں بھاگے. وہ کسی بھی محاذ پر ہو. آپ اگر ہمارے ملک کی بات کرو, جہاں جہاں مسلمانوں نے مورچہ سنبھالا ہے وہی مورچہ کامیاب رہا ہے, اور جہاں جہاں غیروں نے مورچے سنبھالے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ کر آئے. لیکن وہی بات ہے, تو اللہ کیا کرتا ہے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے. کن کا؟ ایمان والوں کا. کوئی بھی آ جائے مقابلے کے لیے, ما لم ينزل, تو کس وجہ سے ڈالتا ہے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا. ما لم ينزل به سلطانہ, تو وہ کفار مکہ بھاگ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فوراً حکم دیا کہ تم پلٹو اور ان کا مقابلہ کرو, پیچھے جاؤ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, آگے اللہ نے کہا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. پہلے تم ان میں سے قتل کر رہے تھے, اللہ نے وعدہ سچا کیا کر دکھایا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, بعد میں حکم دولے کی بنا پر مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. حتیٰ اذا فشلتم, جب کہ تم آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. یہ چند باتیں تھیں جو اس میں آئیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی برات کو بھی ظاہر کیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, کہ جب تم واپس لوٹ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر غشی طاری ہو گئی, آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گرے, تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ میں ابتری پھیل گئی, سب ادھر ادھر اپنی جان کے لالے میں پڑے ہوئے ہیں, جان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی اپنی جان کی فکر میں تھے, واپس بھاگ رہے تھے. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو آواز دینا شروع کیا. جب حضور علیہ السلام نے ان کو آواز لگائی کہ استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوکم, تو حضور علیہ السلام نے پکارا تو صحابہ تک آواز نہیں پہنچی. لیکن اس وقت میں کعب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے, انہوں نے آواز لگائی تو تمام مسلمانوں نے آواز سنی, اور پھر وہ واپس دوبارہ سے جو ہے میدان میں آ کر کے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے. تو اللہ نے اسی کو کہا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, کہ پہنچا تم کو غم کے بدلے میں غم. ایک تو غم یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے شکست ہو گئی, دوسرا غم یہ تھا کہ رسول اللہ نے آواز دی پھر آواز سنائی نہیں دی, تو حضور کی پہلی آواز پر لبیک نہیں کہا, تو اس لیے مسلمانوں کے اوپر غم پر غم تھا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, آگے اللہ نے خود کہہ دیا کہ صحابہ پر تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, تم غم نہ کرو, عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی یا جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ گئی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے کاموں کی, اس لیے کہ تم نے بدنیتی کی وجہ سے کوئی جرم نہیں کیا, بلکہ تمہارے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے. تمہارے اندر کوئی بددیانتی نہیں تھی کہ میدان چھوڑ کر کے باہر, غلطی ہو گئی. لیکن اللہ نے کیا کیا تاکہ تم غم نہ کھاؤ, آئندہ تم ایسا کوئی کام نہ کرو.
علی ما فاتکم، جو چیز یعنی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل ہی چکا تھا تو تم اس کے اوپر غم نہ کھاؤ، اور جو مصیبت پہنچی ہے اسی کو پکڑ کے نہ بیٹھ جاؤ یار ہمارے سے تو بہت غلطی ہو گئی اب ہم کچھ نہیں کریں گے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ اس میدان میں جب مسلمانوں کے اوپر یہ تمام کی تمام پریشانیاں مسلط تھی کہ غم پر غم سوار تھا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، کہ پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد ہم نے امن کو، جو اونگ تھی ڈھانک لیا تم میں سے ایک جماعت کو۔ مسلمان بڑی پریشانی کے عالم میں، بڑی بے چینی کے عالم میں تھے۔ ایک تو یہ مصیبت تھی کہ مال غنیمت بھی چلا گیا، دوسری بڑی مصیبت کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، 70 مارے گئے، اور تمام کے تمام جتنے بھی مسلمان اس میں جنگ میں تھے سب کو زخم آ گئے، رسول اللہ کو خود زخم آیا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو یہ تمام تر مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر مسلط تھی، اور بڑا ذہنی توازن جو تھا مسلمانوں کا، وہ بڑا بوجھ مسلمانوں کے ذہن کے اوپر سوار تھا۔ تمام کے تمام صحابہ فکر مند تھے اور زخموں سے چور تھے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ کے اوپر اونگ طاری کر دی، یعنی میدان جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نیند آ گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی حفاظت کر رہا تھا، 9 صحابی حضور کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور میں وہ تھا کہ میرے اوپر تلوار کے اور نیزے کے اتنے زخم آ گئے تھے کہ میرے ہاتھ چل ہو گئے تھے، اٹھتے نہیں تھے میرے بعد، تلوار پکڑنے کے قابل نہیں تھے۔ ایسے میں تلوار پر یوں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، بار بار میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹتی تھی، میں پھر پکڑتا تھا اونگ کی وجہ سے۔ ڈر اور خوف میں نیند آتی ہے کسی کو، لیکن میدانی جنگ میں اگر نیند آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تاکہ آدمی کے اندر نشاط پیدا ہو جائے، چستی پھرتی پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی بڑا ہارا تھکاؤ، 2 منٹ کی نیند آرام دے دو آپ اس کو، 5 منٹ کی نیند آ جائے، اس کی تمام تھکان اتر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر اونگ طاری کر دی، جس اونگ کو تمام کے تمام صحابہ کو اس اونگ نے ڈھانک لیا۔ تو اللہ نے یہاں پر اسی کو بیان کیا کہ بہت سے لوگ پھر بھی ان میں سے اپنے اوپر جو خیال کرتے تھے، جیسا کہ منافقین تھے، وہ یوں کہتے تھے اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو ان کے ساتھ میں سب کچھ نہ آتا، اگر یہ ہماری بات مان کر کے رک جاتے تو ان کے اوپر موت مسلط نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا گھروں سے نکل کر کے اس جگہ جا کر کے موت لکھا طے تھا کہ وہاں پر ان کو موت آنی ہے، تو پھر وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنتا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلتے اور وہاں پر وہ مارے جاتے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے وقت موعود ہے، جب آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، پھر اللہ نے کہا منافقین کو کہ اللہ کو آزمانا بھی تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اس کو صاف بھی کرنا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بہدوں سے واقف ہے۔ اور تم میں سے بہت سارے وہ لوگ جو ہٹ گئے جس دن لڑی دو فوجیں، انما استزلهم الشیطان، کہ شیطان نے بہکا لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ ان کو بخش چکا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ جیسا کہ بنو سلمہ اور حضرت عثمان اور دیگر صحابی واپس مدینہ منورہ کو جا رہے تھے میدان چھوڑ کر کے، اللہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ بخش دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ کی برات ظاہر کر دی۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ حضرت عثمان کے متعلق یہ آیت انہی کی برات میں اتری ہے۔ یا ایوہ، باقی جو ترجمے کے بیچ میں آئے گی بات وہ بتا دی جائے گی۔ یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، تو تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤ، فتنقلبوا خاسرین، پھر جا پڑو گے تم نقصان میں۔ کہاں پڑو گے بھائی جا کر کے؟ نقصان۔ اور ہم تو آج کے زمانے میں بس سب کچھ پیروی انہی کی کرنا پسند کرتے ہیں، انہی کا طریقہ، انہی کی بول چال، انہی کے چال ڈھال، سارے کام ہمارے انہی کے طریقے پر ہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں گے تو وہ بھی راضی اور ہم بھی راضی ہیں۔ رحمان بھی، وہ تھا ایک شعر کسی کا کہ راضی رہے خدا بھی اور راضی رہے بھگوان بھی، اس کنڈیشن کے لوگ ہم ہو گئے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے نقصان میں جا پڑیں گے۔ کہاں جا پڑیں گے؟ بڑے نقصان۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں، فتنقلبوا خاسرین، پھر جا پڑو گے تم نقصان میں۔ اچھا، اس کا تجربہ ہوا نہیں ہوا ابھی تک؟
شاید کوئی مسلمان باقی ہو جس نے تجربہ نہ کیا ہو اس کا. ان کے طریقوں پر چل کر، ان کے طریقے اپنا کر، ان کی بات مان کر سب کچھ آپ نے تجربہ کر لیا. شادی بیاہ کا موقع ہو یا مرنے جینے کی غمی کا موقع ہو، جو ان کی رسومات ہیں جن نے ان کو ادا کیا اس نے نقصان ہی اٹھایا، فائدہ کسی کو نہیں ہوا. یہ جتنی بھی شادی بیاہ کی رسمیں، منڈا ہو، بارات ہو، چوتھی ہو، بٹنا ہو، یہ سب غیر اسلامی رسومات ہیں. اسلام کی کوئی رسم نہیں ہے، یہ تمام کی تمام غیر مسلموں کی رسومات ہیں، ہندوؤں کی رسومات ہیں، اور یہ مسلمانوں میں اتم درجے موجود ہیں آج کے زمانے میں. یعنی مسلمان آج بھی پورے طریقے سے اگر کلچر اور تہذیب کے حساب سے دیکھا جائے تو پورے طریقے سے مسلمان نہیں. وہی انہی کے طریقے ہیں اور انہی کے طریقوں پہ عمل کر رہے ہیں. یہ سب رسومات ہندوانہ رسومات ہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ کتابوں میں فتاوی جات میں یہی باتیں لکھی کہ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یوں لکھا صاف صاف. بل اللہ حضرت کی بھی ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہی لکھا حضرت تھانوی کی، بل اللہ مولاک، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. کون ہے ہمارا مددگار؟ اللہ. کم تعداد میں ہو، مختصر سی تعداد میں ہو، ہمارے پاس قوت اور طاقت نہ ہو، کون ہے ہمارا مولا؟ اللہ ہے. اور مدد کرنے والا کون ہے سب سے بہتر؟ یہ بہت پروپیگنڈا کریں گے تمہارے خلاف، بہت زیادہ باتیں چلائیں گے تمہارے خلاف. قرآن نے کہہ دیا نا کہ یہ کافر تمہیں کچھ کا کچھ کہیں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں الٹا لوٹا دیں گے. تو یہ کریں گے ضرور، قرآن کہہ رہا ہے کہ کریں گے تو ضرور، لیکن تمہیں کیا کہنا ہے؟ بل اللہ مولاکم، تمہارا کون مولا ہے؟ آج کا پوری دنیا کا نفرتی بازار گرم ہے کہ مسلمانوں کو خاتمہ کر دو سکون ہو جائے گا، اور مسلمان بھی ڈرا ہوا، ہر دن ان کے ساتھ میں پلاننگ، منصوبے، اور یوں کر دو مسلمانوں کو، وہ کر دو. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ بل اللہ مولاکم، اللہ ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ بہترین مددگار ہے. کون ہے؟ اللہ. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت. یہ قرآن نہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ عہد کے لیے تھا صرف. اب ڈالیں گے، اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے، عربی آپ لوگ سمجھتے نہیں. اب ڈالیں گے ہم ان کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. تو آپ شرک کر رہے ہیں کیا؟ جو شرک کر رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کیا ڈالیں گے؟ رعب. جب ان کے دل میں اللہ رعب ڈالیں گے تو بڑا واویلا مچائیں گے. مرتا آدمی کیا نہیں کرتا ہے بھائی؟ مرتا آدمی کیا نہیں کرتا؟ مشہور ہے نا ہمارے، بڑا واویلا مچاتا ہے. تو بڑے واویلے مچائیں گے تمہارے خلاف. تو کیا ہے؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو کہیں نہ کہیں اللہ نے رعب ڈالا ہوا. کبھی کہیں گے یار مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کے 4 بچے ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، مسلمانوں کے 2 ہوتے ہیں، یعنی ڈرے ان کو پورا. تو اللہ نے کیا ڈالا ہوا ہے؟ رعب. ہماری حکومت نہیں، ہماری طاقت نہیں، ہماری پولیس نہیں، ہمارا کوئی محکمہ نہیں، پھر بھی وہ یار مسلمانوں سے خطرہ بڑا لگا ہوا ہے. یہی ہے نا، کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے بعد پھر خطرہ لگا ہوا ہے. سنلقی فی قلوب الذین، اللہ نے کہا اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی ان کے پاس کوئی سند بھی اللہ نے نہیں اتاری. تم نے شرک کیا ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں رعب ڈالا. تم شرک سے توبہ کرو، موحد بن جاؤ، ایک اللہ کا اقرار کر لو، بات ختم. سیدھی سی بات ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ. إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے. اب نہیں کہا اللہ نے ان کو قتل کر دیو جہاں پکڑو گے، یہ کب کی بات چل رہی. اور وہ پڑھیں گے قرآن کا ترجمہ، کہیں گے دیکھو کافروں کو مارنے کو کہا اللہ نے کہ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے. تو کب کی ہے بھائی؟ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا. اس طرح تمہارے یہاں کورو پانڈو کی لڑائی بیان کی جاتی ہے نا کہ کورو نے پانڈو کو اس طرح مارا تھا کروچھیتر کے یدھ میں. تو تمہارے یہاں بھی بہت ساری قصے کہانیاں ہیں لڑائیوں کے، اسلام کے یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی لڑائی ہے. تو اس زمانے کی بات ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں جھگڑا ڈالا. جھگڑے کی وجہ سے بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض بزرگوں کا تجربہ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب آدمی جھگڑا کرتا ہے تو اس کے اپنے ذاتی معاملات میں بھی، ذاتی عبادت میں بھی آدمی کے خلل پڑتا ہے.
مزہ نہیں آتا. کسی سے آدمی کا جھگڑا ہو گیا تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں نا نیک عمل, ان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے جب جھگڑے کے اتنے بڑے نقصان ہوتے ہیں. اسی کو حضرت شیخ الہند نے بھی کہا تھا مسلمان دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں, آپسی تعلق, آپسی تنازع کو ختم کر دیں, اور قرآن کو مستقل طریقے سے پکڑ لیں, لفظاً اور معناً سمجھ لیں. کوئی آدمی ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز. مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا, کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا, وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت. اس کا میں نے جواب دیا کہ حضرت تھانوی نے اس کا جواب دیا. جو وہاں میدان جو پہاڑی پر رہے وہ تو بالکل پراپر طریقے سے ان کی تو آخرت پکی تھی, وہ تو آخرت ہی چاہتے تھے. لیکن جن صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ دنیا چاہتے تھے لیکن دنیا کے ذریعے سے وہ آخرت چاہتے تھے, اس لیے کہ وہ دنیا ان کے پاس نہیں آنی تھی, اس کا مال تقسیم ہونا تھا برابر بڑھ گئے. ہاں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمائیں. کن کو الٹ دیا؟ یعنی پھر کافروں کی جیت ہو گئی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور وہ تو تم کو معاف کر چکا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ کا فضل ایمان والوں پر. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو سب کی ہار جیت بتاتا ہے, ورنہ وہ تو ہار جیت کو چھپا دیتے ہیں. جہاں مسلمانوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ان کے لیے اس کو چھپا دیتے ہیں, اس کو بتائیں گے نہیں. اور جہاں پر مسلمانوں نے کوئی ذرا سی بات ان کے خلاف, اس کو بڑا اچھالتے ہیں. جیسا کہ اورنگزیب کے بارے میں بہت چلتا ہے, علاء الدین خلجی کے بارے میں نے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کتنا برا بھلا چلتا ہے ہندوستان کے اندر. اس نے کتنے اچھے کام کیے, اس کو کوئی نہیں گروائے گا. اورنگزیب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے مندریں گروائی, یوں نہیں بتائے گا کیوں گروائی اور کس کے ذریعے سے گروائی, کس نے کہا تھا, یوں نہیں بتائیں گے. اس کو نکال ہی دیا چیپٹر ہی انہوں نے اس میں سے, ہسٹری میں سے. وہ مندریں یوں گروائی تھی, ان مندروں کے نیچے تہہ خانوں میں زنا خوری ہوتی تھی, اچھی خاصی لڑکیوں کو پکڑ کر کے وہاں پر. اور اس کی مثال سمجھنا آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں, بڑے پاکھنڈی پکڑے جاتے ہیں آج کے زمانے میں, ان کے نیچے یہی ہوتا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو جب آج کے زمانے میں تو سمجھنا مشکل نہیں, تو اس زمانے میں تو کیا نہیں ہوا ہوگا. آج تو چونکہ کچھ زمانہ ایڈوانس زیادہ ہے معاملہ سارا ہی, تو سب کھل جاتے ہیں, سب کیا ہے. تو اس زمانے میں ہوتا. ان لوگوں نے یوں کہا, اچھا وہ لوگ اچھے ہوتے تھے, اس زمانے کے ہندو بھی کچھ نہ کچھ اچھے ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ جو چیز ہماری اپوتر ہو گئی وہ پوتر کیسے ہو سکتی ہے؟ جہاں پر ایک بار یہ کام ہو گیا, اب ہم یہاں یہ کام نہیں کریں گے پوجا پاٹ کے, اس کو ختم ہی کر دو. وہ سمجھتے تھے بات کو, اتنا برا سمجھتے تھے, اس لیے وہ مندریں گروائی گئی. انہوں نے خود کہا کہ ان کو گرا دیا جائے, اور وہ پھر انہوں نے اس کے بعد گرانے کے بعد زمینیں الاٹ کی گئی مندر کے لیے, وہ کوئی نہیں بتائے گا. اورنگزیب نے زمینیں دی ہیں مندروں کے لیے, وہ کوئی نہیں بتائے گا کہ ہاں اس نے زمینیں بھی دی ہیں. وہ بتائیں گے کہ ہاں اس نے مندر گرائے. کیوں تھی؟ کیوں بھائی, اگر جس کی سمپتی ہے اس نے کہہ دیا جی میں اس کو تو رہنے نہیں دیا جاتا جی, تم ختم کر دو جس کو, تم ہمارے بادشاہ, اور بادشاہ نے وہ کام کر دیا, تو کس کے لیے کیا؟ رعایا کے لیے کیا کہ نہیں؟ رعایا نے خود کہا. بھائی اگر آج کے زمانے میں آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے اپنے محلے میں مثال کے طور پہ, اور دوسری چیز چاہیے, تم اس کو منع کر رہے, تو ہوتا ہے ایسا, بہت ہوتا ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, تو وہ جو دنیا چاہتے ہیں میں نے بتا دیا اس کو. ومنکم من یرید الآخرہ, پھر ان کو الٹ دیا تم کو, اور تاکہ تم کو آزمائے. تو قرآن ایسی واحد کتاب ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتاتی ہے, اور یہ بہت زیادہ کھلواڑ کرتے ہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور وہ تو تم کو معاف کر چکا, یعنی صحابہ کی برات اللہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو تم میں سے بھاگ گئے تھے یا وہاں گئے تھے ان کو معاف کر چکا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہو جائے گا, وقت کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو غلطی کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ.